کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی کی شخصیت کا یا کسی ادارے کا یا کسی ریاست کا تجزیہ کریں، اس کے بارے میں رائے قائم کریں، تو اس میں انصاف کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ عدل اور انصاف کرنے سے اگر رشتہ داری رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو ختم کرنا چاہیے، حق بات صحیح بات کہنی چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا واوثقنی سبعا واشہد اللہ علیہ تسعا اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 5 مرتبہ بیعت لی، 7 مرتبہ عہد لیا، 9 مرتبہ شہادت اور گواہی لی، اس بات پر کہ حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو انسان اپنے اوپر سوچے گا، اگر یہ میرا معاملہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ تو اس میں 3 حصے بنتے ہیں معاملات کے، کسی کے بھی۔ نمبر 1 غلطیاں، تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور غلطی کا جب آدمی اعتراف کر لیتا ہے تو اقراری مجرم ہو جاتا ہے، آئی سمجھ میں؟ پھر اس کی اصلاح کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اگر اپنے جرم کا اور گناہ کا اعتراف ہی نہیں کر رہا، مان ہی نہیں رہا، تو کیسے اس کی اصلاح ہوگی؟ اس لیے حدیث شریف میں جو دعائیں آئی ہیں اس میں یہ بھی ہے، وَأَنَا الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنبِی، میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیا۔ دوسری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر شخص کی، ہر گھر کی، ہر ادارے کی، ہر ریاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کر لے کہ ہر آدمی کے اپنے گھر کی 4 دیواری میں کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن ان کی اصلاح کرنا یا تو اس کے بس میں نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا اس کا، قبل از وقت اگر میں اصلاح کروں گا تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا، جو کام چل رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ نقصان پہنچے گا۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے افواہوں کا، پروپیگنڈوں کا، ایسی باتیں جو بے ثبوت ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، یا مشکوک باتیں، مشتبہ باتیں ہیں، یا ابھی تک ان کی پتہ نہیں تحقیق نہیں ہوئی، تو ان کو ہم پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں تناسب سب سے زیادہ میرے خیال میں اسی کا ہوگا۔ کسی نے کوئی بات کر دی، اگر میرے نظریے کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے، یعنی معیار یہ ہے کہ میرے مطابق ہے یہ نہیں، میری پارٹی کے مطابق ہے نہیں، تو سب ٹھیک ہے اور چلا دو۔ اور اگر میری پارٹی کے مطابق نہیں ہے تو پھر نہیں، دیکھو یار صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ رویہ صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ آ رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ تو 3 حصے کرنے چاہیے، اور ہر حصے کی الگ حکم ہے اس کا، تو پھر جا کر ریاست اور گھر اور ادارے چل سکتے ہیں۔ ہر آدمی اگر احتجاج کرے، ہر آدمی کے منہ میں زبان ہو، تو وہ کیسے گھر چلے گا؟ جب اس فارمولے کے مطابق آپ دیکھیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، بہت ساری چیزوں کی حکمت بھی سمجھ میں آئے گی، بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور بہت ساری غلطیوں کا پتہ بھی چل جائے گا، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔